بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره. رواہ الترمذی. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر اور جامع حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال دے کر بیان فرمایا. یہ امت مسلمہ ہے. جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت خیر امت ہے. اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کی، بھلائی کی خوبی کو رکھا ہے. قرآن پاک کی مشہور آیت ہے کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو. ایک جگہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ایک امت ایسی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلائے. تو اس امت کے اندر چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، نوجوان ہوں، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کی خوبی اور صلاحیت رکھی ہے. تو اس سے خیر پھیلتا ہے، اس سے خیر بنتا ہے. یہاں اس حدیث میں فرمایا کہ مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. کتنی بہترین مثال ہے. دیکھیں، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. بارش ماء مبارک ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی مردہ زمین کو حیات اور زندگی بخشتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنی قدرت سے بارش کو برساتے ہیں جس کے ذریعے سے زمین جو بنجر ہے، مردہ ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ آباد ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہے. اور پھر اس زمین سے مختلف قسم کے پھول، پھل، اناج نکلتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دے کر فرمایا. دیکھیے، یہ امت جو ہے، اس امت کو جو دور ملا ہے وہ قیامت کے قریب کا دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں. یعنی میرے آنے کے بعد اب قیامت آنے والی ہے، زمانہ بالکل قریب ہے. اب میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور زمانہ بھی بہت قریب ہے. اور ایک روایت میں فرمایا امتی ہذہ مرحومہ، یہ جو میری امت ہے یہ بہت ہی مرحومہ ایک اردو والا مرحوم ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں مرحوم ہے. تو ایک ہے عربی میں مرحوم کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اس پر. لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، قیامت کے دن آخرت میں اس امت پر عذاب نہیں ہے. وعذابها فی الدنیا، اس امت پر آزمائشیں، حالات جو آتے ہیں وہ دنیا میں ہی ہیں. کبھی زلزلے آ گئے، کبھی فتنے آ گئے، کبھی حالات آ گئے. تو یہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سے جملے میں مثال دے کر ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا کہ آپ جو ہے بارش کی طرح بن کر رہو. ہے نا، جو علاقے میں بارش ہوتی ہے، دھیرے دھیرے بارش، وہ علاقہ بڑا زرخیز ہوتا ہے، وہ علاقہ بڑا ہی سرسبز و شاداب ہوتا ہے، گرینریز وہاں پہ ہوتی ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے. تو اسی طرح اس امت کے اندر یہ خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو یہ امت جہاں بھی رہے خیر پہنچاتی رہے، خیر کا سبب بن کر رہے.
جیسے کل جو ہے شیخ ہاشم صاحب نے بڑی بہترین بات کہی اپنے بیان میں کہ آدمی جو ہے جب زمین میں کوئی بیج ڈالتا ہے تو اس کا جو پھل ہے، اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے کل نہیں آتا، فوراً نہیں ملتا، اس کا نتیجہ جو ہے سالوں بعد ملتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے ہیں، اما نرینک بعد الذی نعیدہم او نتوفینک۔ نبی جی، جو آپ قربانیاں دے رہے ہیں، جو آپ محنت کر رہے ہیں، اس کا جو پھل ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، تھوڑے سا ہم آپ کی زندگی میں بتلا دیتے ہیں، لیکن آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور زیادہ ہوں گے، جی اور زیادہ ہوں گے۔ تو کل حضرت نے وہی بات کہی تھی کہ جو ہے کتنے 40 سال پہلے کل ایک صاحب آئے تھے سان فرانسسکو کے، ہمارے امیر صدیق صاحب، انہوں نے بڑی عجیب بات کہا کہ 1970 میں یہاں پر جو ہے پورے علاقے میں ایک مسجد ہوتی تھی سان فرانسسکو کے پاس، لوگ وہاں پہ جاتے تھے۔ سان ہوزے میں ایک مسجد ہوتی تھی، سیکرامنٹو میں ایک مسجد ہوتی تھی، گویا پورے علاقے کے اندر 3 مسجدیں تھیں، سیکرامنٹو میں، سان ہوزے میں اور پھر سان فرانسسکو میں۔ تو یہ 70 سے لے کر 2020 تک، 25 تک، 24 تک، اس مختصر سے وقفے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو دکھا رہے ہیں، جو سرسبزی و شادابی، اس کا جو بیج ہے یہ کئی سالوں پہلے پڑ چکا ہے، اس کی جو آبیاری ہو رہی ہے نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ تم ہمیشہ خیر کا بارش کے قطرے کی طرح بن کر رہو۔ بارش کا پانی مائع مبارک ہے، بارش کا پانی شفا کا ذریعہ ہے، خیر کا ذریعہ ہے۔ تو ہم جہاں رہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اے اللہ میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنائیے، برکت کے ساتھ رکھیے، زمین میں رہوں، آسمان میں رہوں، کہیں بھی رہوں برکت کے ساتھ۔ تو برکتیں اللہ کے دین کے ساتھ ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ امت جو ہے فتنوں میں، نظریات میں اور غلط فکروں میں بہہ نہ جائے، یہ امت جو ہے اپنی حفاظت کرے۔ اس امت کی مثال کیا ہے؟ اور پھر فرمایا مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ پھر آگے فرمایا سبحان اللہ، یہ صرف یہ نہیں سوچنا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں خیر تھا، اس زمانے میں تو خیر غالب تھا، خیر زیادہ تھا، پوری جماعت میں خیر تھا، حضرات صحابہ کی پوری جماعت میں خیر تھا، پھر سلف صالحین تابعین ہوتے ہوتے خیر پھر چلتا رہا، جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے خیر کم اور شر بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدری اولہ خیر ام آخرہ، کوئی نہیں جانتا اس امت کے ابتدائی دور میں خیر زیادہ ہے یا آخر کے دور میں خیر زیادہ ہے۔ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت میں بھی کسی سے بھی خیر کا کام لے لے، جس طرح پہلے دور میں خیر کا حصہ تھا آگے کے دور میں بھی خیر کا حصہ ہو۔ لا یدری، کوئی نہیں جانتا اس امت کے کس حصے کے اندر، کیا مطلب یہ امت ہے، اس امت کے کس حصے میں، یعنی بارش کے قطرے ہوتے نا، تو یہ سب بارش کے قطرے ہیں۔ اگر یہاں اس وقت ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں، یہاں اگر ہم جو ہے 100 لوگ ہیں، کمیونٹی میں 1000 لوگ ہیں، 5000 لوگ ہیں، یہ سب بارش کے قطرے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس قطرے میں خیر چھپا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا کس بارش کے قطرے میں خیر چھپا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش کا قطرہ جب ٹپکتا ہے، اگر وہ جو ہے سی پی کے اندر چلا جائے تو وہی کیا بنتا ہے؟ ڈائمنڈ بنتا ہے، موتی بنتا ہے۔ تو بس اس کو لینے کی بات ہے۔ تو ہمیشہ کمیونٹی کے اندر، علاقوں کے اندر، اپنوں کے اندر کیسے کیسے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایسا کام لیتے ہیں، ایسے فتنوں کا مقابلہ اللہ ان سے کرواتے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان کا بلکہ پورے بر صغیر کا ایک بڑا ادارہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے جو خیر کا کام لیا، وہ زمانے میں جو اکابر، جو علماء، جو انہوں نے جو بیج ڈالا، اس کی جو برکتیں ہیں آج تک چل رہی ہیں۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، یہ کتاب انہوں نے، یہ صاحب کتاب جو ہے ان حدیثوں کو جمع کیا اور اس علم کو جمع کیا، انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ یہ کتاب یہاں پڑھی جائے گی اور اس کتاب سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں گے، ہے نہیں؟ تو پتہ نہیں کون سا حصہ خیر والا ہے، ہم نہیں جانتے کون سا۔ ہمارے گھر کے اندر کتابیں ہیں، مصنف دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جس وقت مصنف کتاب لکھ رہے ہوں انہیں پتہ نہیں کہ یہ کتاب امریکہ پہنچے گی، امریکہ کے فلاں شہر میں فلاں گھر میں اس کو پڑھیں گے اور فلاں آدمی پڑھ کر اپنی زندگی درست کرے گا، اپنا عمل درست کرے گا، اپنے گناہ سے توبہ کرے گا، نہیں۔ لیکن اس اللہ کے نیک بندے نے اخلاص کے ساتھ، یہ چیز ہے، اخلاص جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے تمام محدثین اکثر دیکھیں آپ، بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اس کی سب سے پہلی حدیث اگر ہم دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، عجیب حدیث ہے۔ یہ روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر۔ سوچنے کی بات ہے، جب یہ حدیث آپ پڑھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث منبر پر فرماتے ہوئے سنا۔ اب میں اس وقت بول رہا ہوں، کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر یہ حدیث بیان کیے ہوں، کتنے لوگ سنے ہوں گے؟ کتنے لوگ سنے ہوں گے، سوچیں۔ لیکن عجیب اللہ کا نظام ہے، اس حدیث کو جو بخاری شریف، مسلم شریف، ہر کتاب کی ٹاپ پہلی حدیث ہے، اس حدیث کو سوائے صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس مجمع میں کتنے صحابہ ہوں گے؟ ہو سکتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دیں، عبداللہ ابن عباس بھی بیان کر دیں، نہیں۔ اور آگے چلیں، اسی حدیث کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں تو آگے جب تابعین کا دور آیا، تابعین کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ تابعین کی پوری جماعت میں ایک تابعی ہیں جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کوئی اس کے علاوہ بیان ہی نہیں کرتا۔ عجیب حدیث کو حدیث کی اصطلاح میں خبر عزیز کہتے ہیں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اتنی بہترین، اتنی جامع بات یہ کیسے اللہ تعالیٰ پہنچا رہے امت۔ تو سب سے بڑی چیز اخلاص نیت ہے، حسن نیت ہے۔ جب بندہ صحیح نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ ایک عمل کرتا ہے، وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ لا یضیع اجر المصلحین، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ ہاں، کسی خیر کے کام کرنے والے کو، کسی بھلائی کا کام کرنے والے کو جب وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہو، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس چیز کو کب کب لانا ہے۔ ہاں، اسی لیے دوستو، زندگی بہت مختصر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمائے ہیں، یہ زندگی کے اندر یہ ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں، موقع ہیں۔ ہم جو ہے معاشرے کے اندر، کمیونٹی کے اندر خیر کا ذریعہ بن کر رہنا ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، کونوا مصابیح الہدی، کونوا مصابیح الہدی، کہ ہدایت کے چراغ بن کر رہو، ہدایت کے چراغ بن کر رہو۔ چراغ ہے نا، اس کی روشنی ہر طرف ہوتی ہے، آپ کا خیر بھی ہر طرف ہو، اس کی روشنی ایک ڈائریکشن پہ نہیں ہوتی، آپ صرف ایک طرف نہیں، ہر طرف آپ کی بھلائی پہنچے۔ لیکن جب چراغ روشنی پہنچاتا ہے تو کیسے پہنچاتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو جلاتا ہے، وہ اپنے آپ کی قربانی دیتا ہے۔ اسی طرح بارش کا پانی خیر کا ذریعہ، یہ امت خیر ہے، یہ خیر اسی وقت پھیلے گا جب اس امت کے اندر قربانی ہوگی، اور اسی لیے یہ اعزاز ہے، یہ شاعی لقب ہے، کنتم خیر امہ۔ کبھی بیٹھ کے ہم سوچنا چاہیے، کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر امت کہا؟ کس مقصد کے تحت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر امت کہا؟ کیا میں اس مقصد پر قائم ہوں؟ کیا میں اس مقصد پر باقی ہوں؟ کیا میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں؟ اس نعمت کی قدر میں کر رہا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
انسان کو اس دنیا کی زندگی میں ایسے موقع عطا فرماتے ہیں جس موقع سے کیا ہے وہ آدمی فائدہ اٹھا لے، ہے نا. اور وہ جو ہے جیسے کتنی بہترین بات ہے، کہتے ہیں نا ابر آتا ہے برسا کے چلا جاتا ہے، ابر چلا گیا، بارش برس گئی، لیکن خیر باقی رہ گیا. ہاں، وہ زمین پر، جس زمین پر پانی پڑا ہے وہاں خیر باقی ہے. ہاں، ابر ختم، بارش ختم، خیر بھی ختم، ایسا نہیں ہوتا. تو انسان کی جوانی، صحت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک ایگزامپل میں، ایک مثال میں کتنا مضمون چھپا ہوا ہے. دیکھیں، ابر جو ہے وقتی طور پہ ہوتا ہے، بارش کا پانی وقتی طور پہ ہوتا ہے، لیکن اس کا خیر وقتی نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، زندگی، جوانی، مال، صحت، وقتی ہیں، یہ بالکل وقتی طور پہ ہیں، باقی نہیں رہتی. ہاں، یہ ساری نعمتیں باقی نہیں. اور ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے ایک عمل کیا کریں، اس نعمت کو ہم صحیح جگہ لگا لیں تو یہ نعمت ہمارے لیے بہترین باقی رہنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق نصیب فرمائے. جب ہم عام طور پر جب اس طرح کی بات سنتے ہیں تو ہمارا ذہن صحابہ کی زندگیوں کی طرف جاتا ہے، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا کی طرف جاتا ہے. بھئی واقعی بڑی قربانیاں، ٹھیک ہے انہوں نے تو بہت بڑی قربانیاں دی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اس حصے کو بھی جو ہے نا ایک امید دلا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں. جس طرح وہ حصہ بارش کا، وہ حصہ خیر کا تھا، یہ حصہ بھی خیر والا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم خیر سے محروم ہیں. اسی کو دوسرے جملے میں فرمایا لا یدری اولہ خیر ام آخرہ، کوئی نہیں جانتا کس حصے میں خیر ہے. پہلے حصے میں خیر ہے، یعنی بارش برستی ہے، 1 گھنٹے کی بارش ہوئی، کس حصے میں، پہلے قطرے میں یا آخری قطرے میں، پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں بھی یہی مثال دیے. جب کھانا بیٹھ کر کھاتے ہیں، چاول کے کس دانے پر، کس حصے پر برکت ہے تم نہیں جانتے ہی نہیں. اللہ نے کہیں نہ کہیں چھپا دیا ہے. اب پوری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے وہ برکت والا حصہ ہٹائے، گرائے، ضائع کرے، کیونکہ وہ حصہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کے اندر اس برکت کے اثرات طاعات اور نیکی اور خیر کے ذریعے سے نکلتے ہیں، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے بھئی یہ گرے، یہ گرے، یہ گرے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے امید بتا رہے ہیں. یہ دیکھیے کتنی بہترین بات، یعنی یہ امت کو آخری دور ملا ہے. کون سا؟ فتنوں کا دور. لہٰذا فتنوں کے دور میں یہ امت کیسے رہے؟ بارش کی طرح رہے. فرمایا مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. تم نہیں جانتے بارش کے قطرے، کس قطرے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کے ابتدائی حصے میں یا اس کے آخری حصے میں. اسی طرح ہماری کمیونٹی میں، ہمارے علاقے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کس حصے میں خیر ہے. اسی لیے ہر ایک کی قدر ہے. غزوہ خندق کے موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے دروازے کے پاس. مشورہ ہو رہا ہے کریں کیا کریں خندق کے موقع پر. تو کوئی کہہ رہے ہیں یہ کریں، کوئی کہہ رہے ہیں وہ کریں، کوئی کہہ رہے ہیں وہ کریں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں سے کھڑے ہو کر کہنے لگے اگر اجازت ہو تو میں رائے دوں. جی فرمائیے کیا رائے؟ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا اگر ہو تو ہم خندق گڑھا کھودتے ہیں. اچھا، بڑی اچھی رائے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا اور حکم دیا، اور پھر جو ہے کیا ہو گئی، وہ غزوہ خندق فتح ہو گئی، کامیاب ہو گئی. تو جب کامیاب ہوئی تو صحابہ آپس میں کہنے لگے یہ خندق کی رائے کس نے دی تھی، یہ کھودنے کی رائے کس نے دی تھی؟ ابھی تک حضرت سلمان مشہور نہیں ہوئے تھے. ایک غلام تھے، 10 غلام 10 لوگوں کے ہاتھ میں بکتے بکتے مدینہ آئے تھے. کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا. بالکل دیکھیں، بالکل وہ کونے میں بیٹھے ہیں، کوئی سامنے بھی نہیں. یہ کس نے دی تھی رائے؟ کہا سلمان نے دی تھی. کون؟ فارس سے جو آئے تھے. جی. تو اب ہوا کیا، مہاجرین کہنے لگے سلمان منا، یہ سلمان ہمارے آدمی ہے. تو انصار کہنے لگے نہیں سلمان منا، سلمان ہمارے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سلمان ہمارے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سلمان ہمارے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان اہل بیت میں سے ہے، سلمان اہل بیت میں سے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ ہم یہ مجمع ہے،
اس میں کون خیر چھپی ہوئی چیز ہے؟ شاید کہ پلنگے خفت باشد، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے فارسی میں. تم نہیں جانتے کہ اس میں کون سا شعر سویا ہوا ہے. شعر کون سا شعر سویا ہوا ہے تم جانتے ہی نہیں. ہاں کون؟ یہ بچے ہیں. یہ بچے آج بچے ہیں، لیکن آگے کیا خیر وجود میں آ رہا ہے ہم سوچتے بھی نہیں سکتے. یہی بچے کھڑے ہو کر یہاں پہ جو ہے انشاءاللہ ہماری رہبری کریں. یہی بچے کھڑے ہو کر تراویح پڑھائیں. یہی بچے کھڑے ہو کر ہمیں مسائل بتائیں. لا یدری، جانتے نہیں کہ کس حصے میں خیر ہے کس حصے میں. ہم کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک مثال دے کر، اس امت کی مثال دے کر فرمایا دیکھو یہ ہم امت بن کر رہے ہیں. ہم کیا بن کر رہے ہیں؟ امت بن کر رہے ہیں. امت بن کر رہنے کے لیے سوچنا ہے کہ نہیں سب پتہ نہیں بھائی کس کی بات میں کس کے حصے میں خیر ہے. ہم جو ہوتے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. جیسے وہ حج کے موقع پر علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، دو فرشتے بات کر رہے ہیں، کیا ہوا بھئی اس سال کا حج؟ کہنے لگے اتنے ہزار حاجی آئے تھے، کسی کا حج قبول نہیں ہوا. تو علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ اتنے حاجی سفر کر کے آتے ہیں. پھر اس کے بعد روتے روتے جو ہے آنکھ لگی، کہا 2 حاجیوں کی برکت سے اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا. تو یہ جو جماعت کی نماز ہے کس کی آمین سے اللہ قبول کر لے، کس کے بیٹھنے سے قبول کر لے، اس ہے نا. تو اسی لیے ہمیشہ امت بن کر رہنا، امت بن کر رہنے میں یہ سوچنا ہے کہ پتہ نہیں ان کی بات سے خیر، یہاں سے مجھے خیر ملے، یہاں سے مجھے خیر ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں عمر لا تنسانا، اپنی دعاؤں میں مجھے مت بھولنا، اپنی دعاؤں میں مجھے مت بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں عمر ایک یمن کے ایک صاحب ہیں جو اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ نشانی ہے، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے اپنی مغفرت کی دعا کرا لینا. ان کے بارے میں اویس قرن کے بارے میں اپنی مغفرت کی دعا کرا لینا. سوچیں ہم کس حصے میں خیر ہے ہم نہیں جانتے. تو بڑی چھوٹی بڑی جامع حدیث ہے یہ، اس امت کو اجتماعیت پر، اس امت کو جو ہے امت پنے پر، جوڑ پر لے کر آتی ہے یہ حدیث. ہم سوچ نہیں سکتے کہ کس میں کیا خیر. 10 آدمی بیٹھ کے سوچ رہے ہیں. شیطان یہی کہتا ہے انا خیر من. شیطان کیا سوچا؟ خیر تو صرف میرے اندر ہے، بقیہ میں نہیں ہے. یہ سوچ شیطانی ہے. میں اگر جماعت کے ساتھ بیٹھوں اور یہ سوچوں کہ نہیں یہ سب میں خیر میرے ہی پاس ہے، یہ شیطانی سوچ ہے. انا خیر من، یہ کیا ہے؟ شیطان کی سوچ ہے. خیر تو میرے پاس ہی ہے بھائی، بقیہ آپ سب کو دوں گا، آپ سب کے پاس نہیں ہے. یہ شیطانی سوچ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذہن بنا رہے ہیں تم جانتے نہیں اس قطرے میں خیر ہے یا اس قطرے میں خیر ہے. تم وہ کہاں ہے؟ وہ غیب میں ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے. سمجھ رہے نا یہ حدیث کتنا بہترین مضمون ہے اس حدیث کا، کہ اگر ہم اس کو سوچیں تو ہم آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی قدر آ جائے، ایک دوسرے کی قدر آئے، ایک دوسرے کی محبت آئے، ایک دوسرے کا جو ہے نا اکرام آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کا ذریعہ بنائے. خیر کر دیں، کہتے نا نیکی کر دریا میں ڈال، بولتے نا. بس آدمی خیر کا کام کرتا رہے، اللہ سے امید رکھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ضائع نہیں کریں گے. اس باغ کو اللہ تعالی دنیا میں لائیں گے، اور اس کی برکتیں اللہ ہماری قبروں میں، اس کا اجر اللہ ہمارے آخرت میں اللہ دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں.